بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم۔ آج ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں گے۔ یہ واقعہ کیونکہ لمبا ہے اور کافی ڈیٹیل میں قرآن حکیم میں بتایا گیا ہے، تو اس لیے اس کا ایک سے زیادہ پارٹس ہوں گے، 2 یا 3۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں کہ قرآن حکیم میں حضرت یوسف علیہ السلام پر ایک پوری سورت نازل ہوئی جس کا نام بھی سورہ یوسف ہے۔ یہ واحد سورت ہے جس میں کوئی کسی نبی کا مکمل واقعہ ایک ہی جگہ بیان ہوا ہے، اور یہ بہت ہی دلچسپ اور سبق آموز پیرائی میں بیان ہوا ہے۔ سورہ یوسف مکی صورت ہے، یعنی یہ مکی دور میں نازل ہوئی، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت ملنے سے لے کر ہجرت مدینہ المنورہ سے پہلے کا دور کہلاتا ہے۔ اس سورت کی 111 آیات مبارکہ ہیں اور 12 رکوع ہیں، اور یہ سورت قرآن حکیم کی 12ویں سورت ہے۔ سورہ یوسف میں آپ حضرت یوسف علیہ السلام کا نام مبارک 24 مرتبہ آیا ہے، اور سورہ انعام میں 1 مرتبہ آیت نمبر 84 میں، اور سورہ غافر میں آیت نمبر 34 میں 1 مرتبہ۔ تو یہ کل 26 مرتبہ قرآن حکیم میں حضرت یوسف علیہ کا نام ذکر ہوا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم تھے، آپ علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے 12 فرزندان یعنی 12 بیٹوں کے ساتھ فلسطین میں آباد تھے، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین سگے بھائی تھے، اور باقی ستیلے بھائیوں سے چھوٹے تھے۔ بنی اسرائیل کے تمام 12 قبائل حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے منسوب ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ شرف و عزت والے حضرت یوسف علیہ السلام ہی ہیں۔ آپ علیہ السلام ہی کو نبوت ملی، باقی کسی بھائی کو نبوت سے نہیں نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے صرف یوسف علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے باقی کسی کو نبوت عطا نہیں فرمائی۔ اس واقعہ کو قرآن حکیم میں احسن القصص فرمایا ہے، یعنی کہ بہترین واقعہ۔ اب ہم اس کا تھوڑا سیاق و سباق بتاتے ہیں کہ یہ اس صورت کے جو نازل فرمائی اللہ تعالیٰ میں، اس کا سیاق و سباق کیا ہے یا اس کی وجہ کیا ہے۔ کفار مکہ نے اہل یہود کے کہنے پر آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ بنو اسرائیل جو کہ فلسطین کے باشندے تھے، مصر میں جا کر کیوں آباد ہوئے؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ پوری سورت سورہ یوسف کے نام سے نازل فرمائی، جس میں وضاحت کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ یہ زمانہ تقریباً حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ تقریباً 2000 قبل مسیح کا ہے، جب مصر تمدن و تہذیب کا گہوارہ تھا۔ اب کچھ احادیث کا ذکر فرماتے ہیں اس حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں۔ ایک حدیث مبارکہ کے مطابق جب ہمارے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ دریافت کیا گیا کہ لوگوں میں زیادہ عزت والا کون ہے، تو آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی اور نبی علیہ السلام کے بیٹے اور نبی علیہ السلام کے پوتے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے۔
اس سے وہ حدیث مبارکہ بھی ذہن میں آتی ہے جس کا تذکرہ ہم بار بار کرتے آئے ہیں۔ اس حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح ہے: کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام بن حضرت یعقوب علیہ السلام بن حضرت اسحاق علیہ السلام بن حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی نے آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، ان ستاروں کے بارے میں بتائیں جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھے، ان کے کیا نام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی اس سوال کے جواب میں، اور کوئی جواب نہ دیا۔ اتنے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام وہی لے کر اترے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس یہودی کی طرف پیغام بھیجا: اگر میں ان کے نام بتا دوں تو مومن ہو جاؤ گے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ان کے نام یہ ہیں: جریان، الطارق، الزیال، ذوالقطفان، قابس، وساب، ابودان، الفلیق، المصباح، الزروح، ذوالفرح، الضیاء، النور۔ یہودی نے کہا: اللہ کی قسم، ان کے یہی نام ہیں۔ اب ہم اس واقعہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ قرآن حکیم کی ایک آیت کا حصے کا خلاصہ اس طرح ہے: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے اس قرآن کے ذریعے سے جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھیجا ہے، آپ سے ایک نہایت اچھا قصہ بیان کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے پہلے بے خبر تھے۔ یعنی یہ قصہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے معلوم نہ تھا، اس سے آپ بے خبر تھے۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 3 کا خلاصہ ہے۔ اب ہم اس سے اگلی آیات کا خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے ذکر کیا: ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے کہ یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا: بیٹا، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے لیے کوئی سازش تیار کریں، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یعنی شیطان انہیں ورگلانا دے تمہارے خلاف۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا: اور اسی طرح تمہارا پروردگار تمہیں نبوت کے لیے منتخب کرے گا اور تمہیں باتوں کا صحیح مطلب نکالنا سکھائے گا، جس میں خوابوں کی تعبیر کا علم بھی شامل ہے، اور تم پر اور یعقوب علیہ السلام پر اپنی نعمت اس طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے تمہارے ماں باپ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام پر پوری کی تھی۔ بے شک تمہارا رب علم کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ جو کہا کہ اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، اس لیے آپ علیہ السلام جانتے تھے کہ شیطان کیسے غالب آتا ہے اور شیطان انسان کے ساتھ کیسے کھیلتا ہے۔ اب ہم اگلی آیات کا خلاصہ بیان کرتے ہیں، جو کہ آیات نمبر 7 تا 10 ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ جب انہوں نے آپس میں تذکرہ کیا کہ یوسف علیہ السلام اور اس کا بھائی والد صاحب کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم جماعت یا جتھا میں ہیں، کچھ شک نہیں کہ والد صاحب غلطی پر ہیں، تو یوسف علیہ السلام کو یا تو جان سے مار ڈالو یا کسی ملک میں پھینک آؤ، پھر والد صاحب کی توجہ صرف ہم پر ہو جائے گی اور اس کے بعد تم اچھی حالت میں ہو جاؤ گے۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو جان سے نہ مارو بلکہ کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی راہ گیر نکال کر لے جائے گا، اگر تم نے کرنا ہے تو یوں کرو۔ کہا جاتا ہے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو سب سے بڑا بھائی تھا، یہ اس نے یہ کہا جس کا نام یہودا بتایا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کو اس لیے زیادہ کرتے تھے کہ ایک تو ان کی والدہ وفات پا چکی تھی، اور دوسرے حضرت یوسف علیہ السلام کی پیشانی کی روشنی
اور یوسف علیہ السلام کے خواب سے آپ علیہ السلام کو اندازہ تھا کہ انہیں بڑا مقام ملے گا اور نبوت ملے گی۔ قرآن حکیم میں ہے کہ یوسف علیہ السلام کے لیے ان کے بھائیوں نے حسد کیا کیونکہ والد ان سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دور چھوڑنے پر اتفاق کیا اور کنویں میں ڈال دیا، اور آپ علیہ السلام کی قمیص پر جانور کا خون لگا کر لے آئے کہ بھیڑیے نے کھا لیا ہے، کہ اس طرح ہم اپنے والد کی محبت حاصل کریں گے یوسف علیہ السلام کے نہ ہوتے ہوئے۔ اب واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ کہنے لگے کہ ابا جان، کیا سبب ہے کہ آپ علیہ السلام حضرت یوسف کے سلسلہ میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں؟ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجیے کہ خوب میوے کھائے گا اور کھیلے گا کودے گا، ہم اس کے نگہبان ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمانے لگے کہ یہ امر مجھے غمناک کر دیتا ہے کہ تم اسے لے جاؤ، یعنی کہ یوسف علیہ السلام کی جدائی کا جو سوچ کے میں غمزدہ ہو جاتا ہوں، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام جدا ہو جائیں، اور مجھے یہ خوف بھی ہے کہ تم کھیل میں مصروف ہو جاؤ اور اسے کوئی بھیڑیا کھا لے۔ اب ایک رائے اس کے مطابق یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ بھیڑیے حضرت یوسف علیہ السلام پر حملہ کر رہے ہیں۔ غرض بھائی کہنے لگے اگر ہمارے ہوتے ہوئے کہ ہم ایک طاقتور جتھا ہیں بھیڑیے انہیں کھا لے تو ہم بڑے نقصان میں پڑ گئے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمارے بھائی یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ والد صاحب سے وہ یہ ظاہر کر رہے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہمارے ساتھ بکریاں چرائیں گے اور کھیلے کودیں گے اور خوش ہوں گے، مگر ان کے دل میں مکر چھپا ہوا تھا، یعنی کہ ان کے دل میں فریب چھپا ہوا تھا۔ جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے خدشات کا اظہار بھی کیا، پر باقی اولاد کے زور دینے پر اور حفاظت کی ذمہ داری لینے پر ڈرتے دل سے نہ چاہتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ کر دیا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام بچے تھے، ان کی عمر 7 سے 17 سال تک بتائی جاتی ہے۔ اب ہم آیات نمبر 15 تا 18 کا خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ غرض جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئے اور اس بات پر اتفاق کیا کہ کسی گہرے اندھے کنویں میں ڈال دیں گے، بھائیوں کا یہ بھی خیال تھا کہ گناہ کر کے معافی مانگ لیں گے، تو ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم ان کو اس سلوک سے آگاہ کرو گے اور ان کو کچھ خبر نہ ہوگی۔ یہ وہی نبوت نہ تھی بلکہ بشارت تھی، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ابھی نبوت نہ عطا ہوئی تھی اور وہ ابھی بچے تھے۔ یہ حرکت کر کے وہ رات کے وقت روتے ہوئے والد صاحب یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس واپس آئے اور کہنے لگے ابا جان، ہم دوڑ میں اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں مصروف ہو گئے اور یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے کہ اسے بھیڑیا کھا گیا، اور آپ ہماری بات کو اگرچہ ہم سچ ہی کہتے ہو نہیں مانیں گے، یعنی کہ اگر ہم سچ بھی بول رہے ہو تو آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے۔ ان کے کرتے پر کسی جانور کا خون بھی لگا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ حقیقت ایسی نہیں ہے، بلکہ تم اپنے دل سے یہ بات بنا لائے ہو۔ صبر کا کہا اپنے آپ کو اور فرمایا اللہ سے مدد مطلوب ہے۔ جو بات تم بتا رہے ہو، یعنی جو بات تم بتا رہے ہو اس پر صبر ہی بہتر ہے، اور میں اس بات پر اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہوں۔ قمیص پر خون کے دھبے ضرور تھے پر وہ پھٹی ہوئی نہ تھی، جس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بھیڑیا بڑا مہذب تھا کہ بچے کو تو کھا گیا پر قمیص جوں کی توں موجود ہے۔ آپ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں اور یوسف علیہ السلام سلامت ہیں۔ اب ہم اگلی آیات کا خلاصہ بیان کرتے ہیں، آیات نمبر 19 تا 22۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے حکم سے کنویں میں موجود ایک پتھر پر بیٹھ گئے، یعنی جب بھائیوں نے آپ علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تو آپ علیہ السلام وہاں ایک پتھر میں بیٹھ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ بڑا بھائی جس کا نام یہودا تھا روزانہ آتا خبر گیری کے لیے اور کچھ کھانا بھی دے دیتا۔
اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہاں ایک قافلہ آیا. جب انہوں نے کنویں میں ڈول ڈالا پانی کے لیے تو حضرت یوسف علیہ السلام اس کے ذریعے باہر آ گئے. وہ قافلے والے بہت خوش ہوئے کہ انہیں بازار میں بیچیں گے، کیونکہ یہ قافلہ مصر جا رہا تھا. اور ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ مصر اس وقت کی تہذیب و تمدن کا گہوارہ تھا اور بڑا شہر تھا. تو وہاں پہ یہ باقی تجارتی مال کے ساتھ جا رہے تھے، تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اس مال میں شامل کر لیا کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مال ملا ہے. جب یہودا آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام موجود نہ تھے. وہ گھبرا گئے. اتنی دیر میں دوسرے بھائی بھی آ گئے. انہوں نے قافلہ کو جا لیا اور ان سے کہا یہ ہمارا غلام ہے. قافلے والوں نے معمولی قیمت دے کر خرید لیا، جو کہ 20 درہم بتائی جاتی ہے، اور ان بھائیوں نے وہ رقم آپس میں بانٹ لی اور خوش ہو گئے کہ قافلے والے اب یوسف علیہ السلام کو دور لے جائیں گے. مصر حکمران امال کا یہ ہیکسوس تھے، جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک بدوی غلام کی حیثیت سے مصر میں داخل ہوئے. اس وقت مصر کا دارالخلافہ عبیس تھا، جو آج کل یہاں پر سما کی بستی آباد ہے. یہ مشرق کی جانب دریائے نیل کے کنارے واقع ہے. مصری فوج کا ایک افسر جو وہاں کا رئیس بھی تھا اور اس کا نام فتغیار یا خرتغیار بتایا جاتا ہے، اس نے بازار سے گزرتے ہوئے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو آپ علیہ السلام کو خرید لیا اور اپنے گھر لے آیا. اور وہ آپ علیہ السلام کے اوصاف کی وجہ سے آپ کی قدر کرنے لگا، اور اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس سے عزت سے رکھو، کچھ پتہ نہیں کہ ہمیں فائدہ پہنچائے. بیوی کا نام زلیخا تھا. اب اس پہ ایک بات اور ہے کہ کنویں سے نکالنے سے لے کے اس واقعے تک اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک اور وحی کی آپ علیہ السلام پر کہ آپ علیہ السلام اس مصیبت سے نجات پائیں گے، اپنے بھائیوں کے ان کے کرتوت کی خبر دیں گے. اس وقت آپ علیہ السلام غالب و عزیز ہوں گے، اور یہ آپ علیہ السلام کے محتاج ہوں گے، اور آپ علیہ السلام سے ڈر رہے ہوں گے اور اس کا شعور اور احساس نہیں رکھتے ہوں گے. یہ بھی ایک بشارت تھی جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دی گئی، اور وہ اس کا شعور اور احساس اس لیے رکھتے ہوں گے کہ ایک تو وہ آپ کو پہچان نہیں سکتے ہوں گے، اور دوسرے یہ کہ وہ آپ کا بڑا مرتبہ دیکھ کر یہ خیال بھی نہیں کر سکتے ہوں گے کہ آپ علیہ السلام یہ آپ علیہ السلام ہے. یہاں پر ہم پارٹ 1 کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ دوسرے حصے کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. حصہ اول کا اختتام ہوتا ہے، اور آپ سے درخواست ہے کہ اس کو آگے شیئر کریں اور لوگوں کو بھی آگے بھیجیں، اس کو لائک کریں، اور خاص طور پہ ان لوگوں کو بھیجیں جنہوں نے یہ واقعات پہلے نہ سنے اور پڑھے ہوں. آپ کے ارد گرد کوئی ایسے لوگ موجود ہیں تو ایک اور اس میں ایڈ کروں گا کہ ینگسٹرز جو ان سے آپ کے ارد گرد ہیں ان کو ضرور بھیجیں، تاکہ ان کو قرآنی واقعات سے آگاہی ہو اور ان کا قرآن سے تعلق بنے. اس درخواست کے ساتھ اب آپ سے اجازت چاہوں گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.